پاکستان کے اندر جاری جو ایک پولیٹیکل کانفلکٹ چل رہی ہے اس کی ایک انٹرنیشنل ڈائمنشن کے اشارے بھی مل رہے ہیں، کچھ پروگرام بھی ہوئے، کچھ ٹویٹس آئیں۔ پہلے تو سنواتے ہیں آپ کو شہباز گل صاحب جو وہ کیا فرما رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے، عدم اعتماد انٹرنیشنلی سپانسرڈ پلان ہے، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن عالمی طاقتیں لا رہی ہیں۔ اگر ان کا شارٹ چلوائیے گا شفقت صاحب کا اور ان دونوں کے شارٹ۔ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ کچھ بیرونی طاقتوں نے اس میں ایک رول پلے کیا ہے۔ ہم نے اپنے کئی ایم این ایز کو پروف دکھا دیے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور میڈیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے بدقسمتی سے، اور کون ان کو ٹیلی فونوں پہ اور کہاں سے کیا کیا میسیجز آ رہے ہیں، کس کس امبیسڈر کو مل کے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ بات انہوں نے میلسی کا جلسہ تھا نا آپ نے؟ جی ہاں جی میلسی کے جلسے میں واشگاف انداز میں انہوں نے بات کی ہے عمران خان صاحب نے بھی۔ دیکھیں قائد صاحب، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے اور لمحہ فکریہ ہے پاکستان پہ جو محترم شہباز گل ہمارے بھائی نے کہا، انہوں نے کہا باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو انہیں چاہیے اس کی ڈیٹیل بتانا۔ کیا دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ واقع ہی عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں تو بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی۔ کیا یہ پہلی دفعہ انٹرنیشنل طاقتیں انٹرفیرنس کر رہی ہیں؟ غالباً نواز شریف جب باہر گئے تھے تو سنا تھا کہ سعودی عرب نے کوئی ڈیل کی تھی، سنا تھا جب مشرف صاحب کی ڈیل کوئی دبئی میں ہوئی تھی بے نظیر صاحبہ سے۔ کیا یہ اب محترم جنرل ہارون اسلم صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، دیکھنا ٹویٹ چل رہی ہے، یہ دیکھنا یہ ہے کہ شہباز گل صاحب بہت پیارے آدمی ہیں، اگر وہ سمجھ گئے ہیں کہ عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی فنڈنگ ہے، بیرونی غیر ملکی، تو ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم سب سے پہلے الحمدللہ مسلمان ہیں، پاکستان ہے، صافی بہت بعد میں۔ اگر کوئی بیرونی ایجنڈے پر پاکستان کو نقصان پہنچائے گا تو ہم پاکستان کی طرف کھڑے ہیں۔ میری تو رائے یہ ہے، باقی آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ان کی ایک ٹویٹ ہے، یہ بھی گل صاحب کی ہے، عدم اعتماد انٹرنیشنلی سپانسرڈ پلان ہے، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نہیں عالمی طاقتیں لا رہی ہیں، اپوزیشن تو صرف کرائے کے بروکر ہیں۔ یہ ان کا لفظ ہے، میرے لفظ نہیں۔ یہ ملک صاحب بڑا سنجیدہ الزام ہے، تھوڑا سا دیکھیں کیا حکومت پکڑے نا کون سی غیر ملکی طاقتیں، اس کو میں اور آپ تو نہیں پکڑ سکتے۔ بٹی صاحب، یہ سنجیدہ سے بھی زیادہ بڑا، سنجیدہ سے بھی آگے کا لفظ ہے۔ جب حکومت دیکھیں، حکومت جو ہے آپ کی ریاست کی جو ضامن ہے جس نے تحفظ کرنا ہے، وہ جس طرح میں نے اپنی بیٹی کی اپنے بھائی کی حفاظت کرنی ہے، ریاست نے اس طرح ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور ریاست کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے۔ اگر حکومت کے ہاتھ بندے ہیں، وہ بتا ہی نہیں سکتی کہ پیسہ کون دے رہا ہے، حکومت کے ہاتھ اتنے بندے ہیں کہ ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ کم سے کم یہ بتا دیں کہ یہ میری سمجھ سے باہر پاکستان میں جب سے پولیٹیکل ہے پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ پہلے بھی آتی؟ نہیں، پہلے بھی مجھے یاد ہے حکومتیں بنانے کے لیے بھی آتی قاضی صاحب، اور میں آپ سے بھی ایک گرانے کے لیے بھی آتی ہوں گی، یا فرسٹ ٹائم قاضی صاحب اور میں، اگر یہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے انٹرنیشنل پاورز ہے، اس کے پیچھے جو بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، تو پھر یہ شرم کی بات ہے۔ پھر اپوزیشن کو غیروں کے سہاروں پہ نہیں، آئینی حق کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ بھٹی صاحب پھر مجھے سکندر اعظم یاد دلا دیں گے، کون سی جوڈو کراٹے کرتی رہی ہیں آپ کی حکومتیں انٹرنیشنل قوتوں کے خلاف؟ وی ول بام یو انٹو دی اسٹون ایج۔ پرویز مشرف ایک موٹا جا آیا، ایک پروان نما تیسرے درجے کا ڈپلومیٹ، اور انہوں نے جا کے افغانستان کا بیڑا غرق کروا دیا۔ کون سی تھی یہ؟ تو عمران خان ہے جس نے پہلی دفعہ کہا، 22 ملکوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا بھائی، اور سر سویرے چلا جائے، آج چلا جائے، نہیں اس کو جانا ہی ہوتا ہے لوگوں نے۔ قاضی صاحب 22 ملکوں نے عمران خان کون ہوتے ہو؟ تم نے انڈیا کو خط کیوں نہیں لکھا؟ ہمیں کیوں لکھا ہے؟ قاضی صاحب اس پہ عمران خان کا یہ عمل قابل تحسین ہے، ہم بلا تنقید کرنے نہیں بیٹھے۔ اس 22 ملکوں کو، یورپی ممالک کو یا سفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی داستان نہیں نظر آتی؟ فلسطین نہیں یا نظر آتا؟ اسرائیل کیا کر رہا ہے وہ نہیں نظر آ رہا؟ اس پہ اگر عمران خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً قوم ان کے ساتھ ہوگی، یہ میری رائے ہے، باقی آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلے یہاں پہ وہ قاضی صاحب آپ نے جو بات کی مجھے یاد آ گیا، ہمارے جو وزیر اعظم ہے جب یہ ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو ان تو مسکراہٹ ہی ختم ہو رہی تھی۔ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، میں بتا نہیں سکتا وہاں کیا ہو رہا۔ تو جب آپ پاور میں، میری بات سن لینا، میری بات مجھے بھٹو بھی یاد آ گیا، بالکل 77 میں اس نے بھی کیا تھا، راولپنڈی چلا گیا تھا، یہ سفید ہاتھی میرے خلاف ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب پاور میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں، جب وہ قرضے دیتے ہیں تو سب ٹھیک ہے، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو نوجوانوں کو گرم کرنے کے لیے میں بڑا انقلابی ہوں، میں پاکستان کا دوست ہوں۔ یہ تو
یہ تو پاور میں لڑ پڑا ہے ان سے. نہیں پاور میں کیا لڑا ہے؟ عمران خان نے تو پاور میں کہا ہے میں آپ کو ڈرون کی جگہ نہیں دوں گا. ہاں تو لڑائی کرنی ہے نا. اصل لڑائی تو یہ تھی نا, آئی ایم ایف سے نہیں دیتے قرضہ, نکلو ہم گریڈ اس کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی اقتدام بتائے نا مجھے. عمران خان کا میں تو الفاظی ہے ساری. عمران خان آپ ادھر آنکھ اوجل جو ہے ڈکیتوں کو معاف کر دیتے ہیں اور عمران کے لیے جنت کا اصول ہے. وہ جنت میں حکومت کر رہے ہیں. ٹرمپ نے آپ کو بلایا, آپ نے کہا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, آپ تو خوش ہو گئے تھے. گیو دی ڈیول از ڈیو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک حکمران جس کا میں فالوور نہیں ہوں, جس کے نظریے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ نو میں تمہیں نہیں دوں گا, اور ان کی جا کے ان کے میڈیا پہ کہتا ہے قرضہ بھی نہیں لینا. اور جڑے چٹاں لے کے انج بیٹھے ہوندے سن او تواڈے ہی قاضی صاحب بس کرو یار. قاضی صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کہنا. عمران خان قابل تعریف ہے, ہم نے پہلے بھی تعریف کی تھی, لیکن ملک صاحب کی ایک بات کو کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے, یہ تو خود ان کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے. قیمت دینی پڑے گی پاکستان کو. بڑے دعوے ان کے سامنے آئے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو ملک چلانے کے لیے تو پینی نہیں تھا. ایک آپ اگلے مہینے سیلری ایک ان لوگوں کی شخصیات کو تعمیر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے بیٹھ کے انٹرویو نہیں دے سکتا. مجھے بتائیں, طلعت کا انٹرویو نکالیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اس بندے نے ہک کیا کہ یار نو میں اپنے ملک کے 80,000 بندہ مروایا ہے, 7,000 فوجی مروایا, ہم نہیں کرتے. تو پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے, آپ کو انٹرویو دے دے, ہمیں تو نہ دے. آپ کو دے 3 دفعہ کیا میں نے ان کا. نہیں میں اقتدار میں آنے کے بعد, اقتدار کے آنے بعد کیا میں نے. میں نے قاضی صاحب اس میں ایک آرگومنٹ ہے. قاضی صاحب ایک آرگومنٹ میں کرنا چاہوں, آپ میں مستقل مزاجی نہیں. آپ نے کہا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, اپنا میں خودکشی کر لوں گا. جب آپ پاور میں, آپ نے کہا میری غلط پالیسی تھی, مجھے لے آنا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس. میں آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. آج میں خبر پڑھ رہا تھا 2% آپ کا جو زر مبادلہ ہے ہر ہفتے میں ختم ہو رہا ہے, نیچے آ رہا ہے. $344 ملین ہم نے 2018 میں کتنا چھوڑ گئے تھے. آگے سنیں, وہ بتائیں نا, وہ تو بھول جاتے ہیں. پہلے ایک منٹ بات سن لیں سر. آپ جو مرضی میرے پہ کرٹیسزم کریں, میری بات سن لیں. 15 جو آج پیٹرول کی قیمت چلی ہے 130 بلین, میں آج پڑھ رہا تھا $15 بلین پاسن کو ہمارے گریوان پہ چڑھ جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل مینجمنٹ آپ الفاظوں کی کر لیں, جذباتیت کر لیں, مگر مجھے بتائیں آپ ان کے بغیر کس طرح زندہ رہیں گے. $18 بلین کا آپ کا ٹریڈ ہے, وہاں سے آپ کا فورن ریمیٹنس آتا ہے. اگر آپ, میں آپ کو کہتا ہوں, عملی طور پہ بتائیں کیا کیا. آپ عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپچولیٹ کرو جس طرح نواز شریف نے کیا, عملی طور پہ آپ غلامی کا درس دے رہے ہیں. عملی طور پہ مجھے بتائیں بھٹی صاحب, امریکہ کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ لیاقت علی خان کا جو دورہ تھا اس کے بعد سے ہم جس ذلت کا شکار ہوئے ہیں وہی ذلت آپ پریچ کر رہے ہیں. قاضی صاحب کیا ہم اسی غلامی میں رہے ہیں؟ آپ بلا وجہ ہم نہ آزاد ہوں. یہاں کون سا ملک, چین آزاد ہوا, باہر نکلا, آج طاقتور ہے, اس کا ایف ٹی ایف لگا کے دیکھیں. شیر رشید کی بات سنیں, لاسٹ میرا فکر ہے. شیر رشید نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے غیر ضروری طور پہ ہر کسی کو افینڈ کریں, کیا ضرورت ہے؟ یار ضرورت ہے کچھ کر کے دکھائیں. مجھے بتائیں, ہمیں ضرورت ہے کہ ایک طرف ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اوپر سے وہ ڈرون مار رہے ہیں ہمیں. تو عملی کام کریں. عملی کام کیتا ہے تو تسی کہتے ہو نہیں, عقل بندی کا تقاضا یہ ہے کہ امریکہ کے بوٹ پالش کرو اور اسی سے حکمرانی بنتی ہے. یار دسو, جب جا کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں لابینگ کرو, ساکھ ڈار نے جیسے کی تھی کہ جناب ہمیں دوبارہ حکومت دیں, آپ کی دوبارہ مجھے یوسف کو کون بھیجتا ہے امریکہ لابینگ کے لیے, بھول گئے آپ. نہ کریں اس طرح, بھلے صاحب اس طرح نہ کریں. ادھر جنتی معیار, ان کے لیے جنت کے معیار, دوسری طرف آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, پیسے لے جاؤ, لٹ لو, جو مرضی کر لو, تسی ٹھیک ہے. کیونکہ عمران نے تھوڑا 3 5 ایک باری کر چھڑے سی, تو ہم نے معاف نہیں کرنا.